السلام علیکم جی، نیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ہنا سلمان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں ویوز؟ آپ نے بہت سی چیزیں سنی ہیں سوشل میڈیا پہ. کبھی آپ نے سنا ہوگا محبوب آپ کے قدموں میں. پہلے وہ قدموں میں آتا ہے، پھر اوکے گریبان پکڑ لیتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ محبوب کو پھنسانے کے لیے یا محبوب سے شادی کرنے کے لیے ایسے کچھ چیزیں کریں، ایسی ریمیڈیز کریں یا وظیفے پڑھیں جس میں راتوں رات کیا رشتہ بھی آ جائے گا اور اگلے کچھ 10 دنوں میں شادی بھی ہو جائے گی. یہ بھی باتیں ہم نے سننے آ رہی ہیں. بہت سی ریمیڈیز بھی لوگ بتا رہے ہیں. بہت سی ایسے وظائف بھی بتاتے ہیں جو کہ روزمرہ کی زندگی میں بھی لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، اور آٹومیٹکلی یہ نہیں میں ان سے جان سکتی کہ کیا ان کا کام ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں، جیسے چور پکڑا جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، چوری ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کوئی چیز آپ کی کوئی ڈاکیومنٹس گم جائیں تو ایسا کون سا جنتر منتر کرنا چاہیے جسے ڈاکیومنٹس واپس مل جاتے ہیں. اور آپ کو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں پازیٹیو انرجی آ رہی ہے یا نیگیٹیو انرجی آ رہی ہے. پانی میں لیمو ڈال دیں، لیمو نیچے بیٹھ جائے گا، اس کا مطلب نیگیٹیو انرجی ہے. لیمو تیرنا شروع ہو جائے گا تو پازیٹیو انرجی ہے. آپ کے بتیوں کے جو بلب ہیں گھر میں چوں 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 شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی چڑیل یا سایہ یا سیب آ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سننے میں آیا کہ اکثر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ٹیپس خراب ہوتے ہیں، اس میں شو شو کی آوازیں آتی ہیں. شو شو کی آوازیں نہیں ہوتی، یہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. اس کے پیچھے کون سی ایسی سائیکی ہے جو کہ میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ سائیکی کیا ہے. کیا لوگ واقعی بے وقوف بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں، یا اصل میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ واقعی جو ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہمارا ٹوٹل کل کائنات کا سر چشمہ ہے، اس کو اگر تھوڑا سا پڑھ لیں گے تو ہم اس جاہلیت سے باہر نکل سکتے ہیں. سوری ٹو سے دیٹ. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم آپ کو بتائیں اور ملوائیں بھی، جو آپ کو بتا سکیں گے کہ یہ سب چیزیں ہیں کیا، اور ان سب چیزوں کے پیچھے راز کیا ہے، اصلیت کیا ہے، اور جو لوگ فیک بابا عامل پیر جادوگر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے، اور وظیفہ جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا پراپر سائنس ہے، اور وظائف کہاں سے نکلے گئے ہیں، انرجی کی ہیلنگ کیسے ہوتی ہے، نیورولوجی کیا ہوتی ہے، سائیکک ریڈنگ کیا ہوتی ہے، پیمسٹری کیا ہوتی ہے، ٹیرو کارڈز کیا ہوتے ہیں، جیم تھراپی کیا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کلر تھراپی کیا ہوتی ہے، اصلیت کیا ہے. آج یہ راز کھلے گا کہ اصلیت کیا ہے. تو آپ نے ان کو ہمیشہ سے دیکھا ہے، ان کے ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، اور ویڈیوز میں بہت وہ کم بات کرتے ہیں مگر بڑی اوتھینٹک بات کرتے ہیں، جو بھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں. تبھی میں نے سوچا کہ میں آج ان سے ٹائم لے کے ان کو اپنے آج پوڈ کاسٹ میں مدعو کروں. اور میں تھینک یو کہتی ہوں سیف قریشی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سیف صاحب؟ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. ہے. آئی ہوپ آئی ایم ناٹ دیٹ ہارڈ. ناٹ ایٹ آل. اچھا، میں نے بہت کچھ دیکھا، آپ کے پوڈ کاسٹ بھی دیکھے اور آپ کے یوٹیوب کے اوپر بھی چیزیں دیکھیں. بڑی سادہ بات، اسٹریٹ بات، کم الفاظ میں بات، اور وہ بات جو کہ ہم لوگ اس کو ریلیٹ ہی نہیں کرتے. وہ بات آتی ہے روحانیت سے. وہ جو ایک کتاب جس کو ہم گھروں میں بند کر کے رکھتے ہیں، اس کے اوپر مٹی بھی صاف نہیں کرتے. ہم ایسے بن چکے ہیں، کہتے ہیں نا کہ زمانہ جاہلیت میں جو ہوتا تھا ہم اس سے زیادہ جاہل ہو چکے ہیں. تو اس کتاب کو کھول کے تو پڑھو کہ وہ کتاب کہتی کیا ہے، یا اس کتاب میں ہر چیز کی پرابلم کی سالونگ کا طریقہ ہے. تو میں آج جانا چاہتی ہوں، یہ جو سب چیزیں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں، کوئی پوڈ کاسٹ میں چڑیل بن کے آ جاتی ہیں، کوئی چڑیل بلا لیتی ہیں، کوئی بھوت کہتی ہیں، بھوت پریت آ گئے گھروں میں. جو ہے جس چیز کے اوپر کچھ بھی ہو جائے، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، ہائے ہائے جادو ہو گیا. بابے پیسے لوٹ رہے ہیں، عورتیں اپنی چوڑیاں بیچ رہی ہیں، اور افراتفری کا دور مچا ہوا ہے. سوشل میڈیا پورا ٹک ٹاک کھولو تو ایسے ایسے ماشاء اللہ بابے نکلتے ہیں کہ دیکھ دیکھ کے بندہ انسان ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ واقعی اگر وہ بابا جو ہے وہ اپنی حالات نہیں صحیح کر پائے تو ہمارے لیے کیا کرے گا. پلیز سر، مجھے آئی نیڈ یور اسسٹنس. اس میں ابتدائے آفرینش سے اگر آپ انسانیت کا رجحان دیکھیں تو اس کو اپنے مسائل کے حل کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. مسائل میں جب وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اصل میں تو وقت کا مسئلہ ہے. جس وقت سے ہم سب لوگ گزر رہے ہیں، یا ہمارے آبا و اجداد گزرتے ہوئے چلے آئے ہیں، یا اس سے بھی پہلے پری ہسٹورک دور میں چلے جائیں، تو انسان کی جو نیچر ہے وہ ایک ہی رہتی ہے. نیچر میں اس کا بھوک لگنا ہے. ہاں، کھانا کھانے کے طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن فطری جو بات ہے وہ تو بھوک لگنا ہے.
اس طرح سے اس کے دیگر بہت سارے مسائل ہیں. اب جیسے جیسے انسان جس معاشرے میں بڑا ہوتا ہے اسی معاشرے کا وہ حصہ ہوتا ہے, اس کے بلیفس اور نان بلیفس کو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس معاشرے کے. اب آپ کے گھر کے برابر کے گھر ہے کوئی, وہاں پر کوئی آنٹی خالہ کوئی انسان ایسا رہتا ہے جو کہ آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا تھا, میں فلاں بابا کے پاس گئی, انہوں نے مجھے یہ پڑیا میں نمک دم کر کے دیا اور اس طریقے سے بات ہوئی, یہ ہوا, اور اس کے بعد میں نے وہ نمک اپنے شوہر کو کھلا دیا تو وہ عمر بھر کے لیے میرا وہ غلام بن چکا ہے. اس طرح کے واقعات آپ کو قرب و جوار میں اپنے محلوں میں اس طرح سے بہت ساری چیزیں مل رہی ہوں گی. اب ہم نے کیا کیا, وہ واقعہ سننے کے بعد اپنی اس کے اوپر سچویشن اپلائی کی, اور میں نے دیکھا ہاں یار میں بھی تو بہت ساری چیزوں میں گرفتار ہوں, تو میں کیوں نہ اسسٹنس حاصل کروں کسی کی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے. میرا باس بھی تو بد زبان ہے, میرے ساتھ بھی تو میرے لائف پارٹنر کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, میرا بھی تو بچہ جو ہے وہ ناکامیوں سے دو چار ہے. تو ایسے میں اس کو نیڈ آ کر پڑتی ہے کہ کوئی ایسی انرجی اس کو اچانک راتوں رات مل جائے کہ وہ اپنی چیزوں کو پایہ تکمیل پر پہنچا سکے. اب اس میں فطری جو بات آتی ہے, ایک ہے نیڈ کی, دوسری ہے لالچ کی. اگر بات نیڈ تک رہتی تو ٹھیک تھا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم سب لوگ لالچ میں گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ وہی لالچ ہے جو ڈبل شاہ نے لوگوں کے پیسے نکالے. جس طرح سے بہت سارے انڈیا میں مثالیں ہیں, پاکستان میں ہیں کہ بڑے بڑے فراڈیے جو ہے محض ایک محرک کو آلہ کار بنا کر, جو انسانی لالچ ہے کہ جی بہت ہی کم عرصے میں بہت زیادہ امیر ہو جانا, یا یہ ریلیشن شپ حاصل کر لینا, اپنی دھاک بٹھانا, اپنا تسلط دوسروں کے اوپر مسلط کر دینا, اپنی پرسنالٹی بس میں ہی میں ہوں دنیا میں اور تو کوئی بھی نہیں. تو دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں سب چیزیں ورلڈلی ڈیزائرز میں آ رہی ہیں. اس کا کہیں سے بھی آپ کے اس سے تعلق نہیں ہے کہ جی بات مرنے کے قبر میں کیا کوئی میرا بابا آ کے مدد کرے گا, کوئی اور آنٹی آ کر مدد کرے گی, چڑیل والی آنٹی ہے یا جو بھی کوئی آنٹی ہے, اس کا تعلق آپ کا تعلق اس دنیا کے اس ٹائم فریم تک ہی ہے. اس کے بعد آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل, پھر جا کر جو انسان کو اپنے اعمال کا بھگتنا پڑتا ہے اس دنیا میں, کیونکہ اس دنیا کے واقعات اس دنیا میں کھلتے ہی نہیں ہیں. خواب کے علاوہ کہ کسی نے خواب دیکھا کہ جی فلاں ان کو عالم کو عالم برزخ میں ان کا کیا حال ہے, لیکن وہ بھی تو ایک خواب ہے نا, اس کو آپ کیسے جج کرو گے کہ واقعی آتھینٹسٹی اس کی کیا ہے, برزخ میں کیا ہے, کیا پیش آ رہا ہے. تو وہاں پر تو یہ ساری چیزیں ایک ایک رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نہ ذرہ ادھر سے ادھر ہوگا, نہ کوئی چھوٹی چیز چھپے گی نہ کوئی بڑی چیز چھپے گی, سب کچھ نکال کر یوں میں آپ کو دکھا دوں گا. کیونکہ گلے میں ایک ہمارے یہاں پہ تختی لگی ہوئی ہے جو کہ ریکارڈنگ کر رہی ہے, اس کے ساتھ 2 معزز لکھنے والے کرامن کاتبین لیفٹ اور رائٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایک بھی انٹینشن انسان کی اگر وہ رب تعالیٰ سے ہٹ کر ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی. یہ سب چیزیں اگر ہم یاد رکھیں تو پھر نہ کوئی عامل رہتا ہے, نہ بابا رہتا ہے, نہ کچھ اور رہتا ہے. کیونکہ رب تعالیٰ نے بار بار ایک ہی چیز سے ڈرایا ہے کہ مرنے کے بعد جو کچھ ہونا ہے اور اس کے بعد مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے. اب آپ مجھے فرمائیے کہ اگر مجھے پتا ہے کہ یار کل صبح 4 بجے کی میری گاڑی ہے, مجھے کہیں جانا ہے, میری فلائٹ ہے, تو میں کیا کروں گا؟ میں تو اپنا سامان دیکھوں گا کہ کیا لے جانا ہے مجھے ساتھ, اور میرے ساتھ وہاں حالات کیا پیش آنے ہیں, ہوٹل کیسا ملے گا, گاڑی کیسی ملے گی, کھانا کیسا ملے گا. یا کہ میں یہ کروں گا کہ نہیں بھائی کوئی بات نہیں, سارا کچھ ہو جائے گا. میں تو اس فکر میں شاید ساری رات سوؤں ہی نہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے, اوڑھنا بچھوڑنا سب کچھ ہم نے اپنا اسی دنیا کو بنا دیا ہے. کیونکہ آخری زمانے کے بارے میں تو بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ جی اس زمانے میں ہرس ہوس اور پیسے کی جو لٹ مار ہے وہ ایسی انسان کے مزاج میں بس جائے گی کہ بھائی بھائی کا نہ ہوگا, باپ بیٹے کا نہ ہوگا, اور اس طریقے سے سارے رشتے وقت کھو جائیں گے. لیکن بات ہے مٹیریل نیڈس, اونلی مٹیریل نیڈس پیپل وانٹ ٹو اکمپلش, تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں, کوئی بات کر دیتے ہیں, کیسے بھی کر لیتے ہیں کہ ان کو بس ایکوائر ہو, پیسہ چاہیے ان کو. اچھا, مینیفیسٹیشن کے بارے میں آپ نے بہت ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر بات کی ہے. مینیفیسٹیشن ہے کیا بیسیکلی, اینڈ ہاؤ یو مینیفیسٹ تھنگز اف یو وانٹ ٹو ایکوائر سم تھنگ, تو مینیفیسٹیشن کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ یا دیٹس اے گڈ کوسچن. مینیفیسٹیشن کو اگر پلین اینڈ سمپل ورلڈلی الفاظ میں دیکھیں یا ڈیفینیشنز دیکھیں تو وہ ایک ہی تھاٹ کا ریپیٹیولی اپنے سب کانشیس پر امپریشن ہمیں دینا, اور اس کے رزلٹس کو متوقع رزلٹس کو اس کے بارے میں اپنے مائنڈ میں ایک چیز بنا لینا کہ ہاں میرے ساتھ ایسی چیز ہونے والی ہے. میں اپنی ڈیزائر کو, کیونکہ ڈیزائر کے ساتھ ہی مینیفیسٹیشن آتی ہے, کوئی بھی مینیفیسٹیشن ہو وداؤٹ ڈیزائر تو کمپلیٹ نہیں ہے. مینیفیسٹیشن کے لیے ڈیزائر کا ہونا ضروری ہے. اب وہ ڈیزائر کس شدت کی ہے ہمارے پاس,
کیونکہ مائنڈ سائنسز میں جو 3 بیسکس سکھایا ہے، ڈیزائر، بلیف اینڈ ایکسپیکٹیشن، کہ پہلے تو ڈیزائر ہے، میری ڈیزائر کیا ہے، گاڑی لینا چاہتا ہوں، گھر لینا چاہتا ہوں، پھر ہے بلیف کہ کیا یہ ڈیزائر واقعی میں سمجھتا ہوں کہ میرے یقین کے پیرامیٹرز پر پوری اتر رہی ہے کہ ہاں یار میں وائٹ کلر کی نئی گاڑی لے سکتا ہوں. اب مجھے بلیف ہو گیا کہ ہاں میں لے سکتا ہوں. اب آتا ہے ایکسپیکٹیشن کا فیز. اب یہ تینوں فیز نہیں ہو تو مینیفیسٹیشن پوری نہیں ہوتی. سمپل الفاظ میں مینیفیسٹیشن ایک ہی خیال کو بار بار دہرا کر اس قدر لاشعور میں پختہ کر دینا کہ ہمارا لاشعور اس چیز کو، اس انسان کو، اس خواہش کو، کموڈٹی کو، واقعے کو پروڈیوس کرے اور آپ کی ریئل لائف کے ایکسپیرئنس میں لے آئے. اب یہاں پر شعور اور لاشعور یہ 2 پیرامیٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں، کانشیس اینڈ انکانشیس. سب کانشیس مائنڈ. جو بھی ڈیزائر آپ مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کانشیس مائنڈ میں ان ریٹن مینیفیسٹیشن آپ کر رہے ہیں، تسبیح پہ مینیفیسٹیشن کر رہے ہیں، آپ کوئی ایکٹ ایسا کر رہے ہیں جو مینیفیسٹیشن کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کوئی ایسی فریکوینسی سن رہے ہیں، آڈیبل فریکوینسیز بہت ساری ایسی ہیں جو بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کی جو ڈیزائر وہ ہڈن طریقے سے مینیفیسٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو طریقے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے مینیفیسٹیشن کا پورا ہونا کہ آپ نے طریقہ کیا اختیار کیا ہے. یہ ہے مینیفیسٹیشن. اچھا، آپ نے وہ 11-11 کا کانسیپٹ دیا تھا جی مینیفیسٹیشن کے حوالے سے، وہ 11-11 کیا ہے؟ 11 4 اکائیاں ہیں، جیسے ایسٹ، ویسٹ اور نارتھ اور ساؤتھ ہے. 4 کے عدد کی 4 اکائیاں ہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ڈیزائر کو یا اپنی وش کو، اپنی ول کو اس قدر اسٹرانگ کر لیتے ہیں کہ وہ چاروں جانب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ فلوٹ ہو رہی ہے. اور 11 نیومرولوجی میں 11 نمبر کا عدد بہت ہی متبرک مانا گیا ہے. اور جیسے بھی آپ 11 دیکھتے ہیں، کبھی گھڑی میں آپ کی نظر پڑتی ہے نا، ڈیجیٹل کلاک پر آج کل دور ڈیجیٹل کا ہے، تو 11:11 بہت سارے لوگوں کو یہ ڈفرینٹ کمبینیشن آف ٹائمز نظر آتی ہیں. یہ یونیورسل میسیجز ہوتے ہیں. یونیورس آپ کو کچھ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہی ہے، اس لیے پرٹیکولر ہندسے پر آپ کی نظر پڑتی ہے. پھر جب 11 کو ہم نے ریزلٹ اورینٹیشن میں پرفارم کرتے ہوئے دیکھا تو یہ تو بڑا میریکلس لگا ہمیں کہ یار 11 کے ساتھ کیسے ڈیزائر. 11 ہے یہ آپ نے بتا دیا. کوئی ایسے کوئی منتر بھی ہے جو پڑھ کے جو ہے ہم ایکوائر کر سکتے ہیں کچھ چیزیں؟ دیکھیے، منتر ہو، کالا جادو ہو، سفلی علم ہو، تعویذات ہو، ارواح کو بلانا ہو، بات صرف خیال کی ہو رہی ہے. اس کے ساروں کے پیچھے ایک خیال کار فرما ہے. کیونکہ جو بھی چیز اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اب دیکھیں نا، کچھ سال پہلے تو بہت بڑی بڑی عمارتیں دنیا میں نہیں ہوتی تھیں، بڑے بڑے پل نہیں ہوتے تھے. یہ کہیں تو موجود تھے، کسی کے خیال میں تھے. اس خیال کی آبیاری کر کے اور انہوں نے اس کو کس طریقے سے معرض وجود میں لائے. تو یہاں سے جو 11 کا دروازہ کھلتا ہے، پرائم نمبر کا جو پہلا نمبر ہے نیومرولوجی میں، اس کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے. تو اس کو ڈبل کمبینیشن بات کر رہے ہیں. نیومرولوجی کی پوری ایک سائنس ہے. یہ ناموں سے نمبرز نکلتے ہیں یا آپ کی آئی تھنک ڈیٹ آف برتھ سے بھی نمبرز نکلتے ہیں. کون سا نمبر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ انسان کے اوپر نافذ کر دیا جائے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے؟ ہر کسی کے لیے اپنا پازیٹیو اور نیگیٹو نمبر نکلتا ہے. اس کا کوئی رول آف تھم نہیں ہے کہ یہ نمبر ہے تو بس یہ ڈسٹرکشن ہی دے گا. جیسے 8 اور 9 کے بارے میں، 4 کے بارے میں بہت ساری مسکنسیپشنس پائی جاتی ہیں کہ یار کسی کو سوٹ نہیں کرتے اور بہت ساروں کو سوٹ بھی تو کرتے ہیں. تو جب تک ہمارے کو ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوگا تو ہم یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کو ورک کرے گا یا نہیں کرے گا. جیسے 11 کی بھی ٹیکنیک ہے تو ظاہر ہے کہ 70% کو تو ورک کر رہی ہے لیکن 30% کو نہیں بھی تو ورک کر رہی ہے. The rule of exception is always there in the universe. ہر نمبر جو ہے وہ ڈفرینٹ پرسنالٹی کے حساب سے نام کے اعتبار سے، ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے آپ کے پھر نمبر کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ یہ دوست نمبر ہے، یہ نیوٹرل نمبر ہے، یہ اینمی نمبر ہے. ٹھیک ہے، اسے نکالا جا سکتا ہے. فرض کریں کوئی شادی کر لیتا ہے، فرض کریں 2 نمبر کا بندہ ہے اور وہ شادی کر لیتا ہے کسی 9 نمبر کے انسان سے، 8 نمبر کے انسان سے. تو یہاں پر آ کر پھر ویزیبلی کانفلکٹ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ ان نمبروں کی جو انرجی ہے، نمبر کی انرجی کیسے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جیسے 1 ہے تو اس کے ایک گردانیں گے، اس جیسا ایک اور 1 ملا، 2 بن گیا. اس طریقے سے سیریز، یعنی قیمت بڑھتی گئی، طاقت بھی بڑھتی گئی. تو اب جو 2 کی وائبریشن ہے وہ 8 اور 9 کو سوٹ نہیں کرتی، یا 8 اور 9 2 کو سوٹ نہیں کرتے. یہ اینمی نمبرز ان کے لیے تو کون سے نمبرز جو ہیں وہ آپس میں ان کو میوچلی شادی کر لینی چاہیے یا رشتہ رکھنا چاہیے، اور کون سے نمبرز کو نہیں رکھنا چاہیے؟ یہاں پر بھی آ کر بہت زیادہ معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس بھی نیومرولوجسٹ کے پاس آپ جائیں گے وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ بھائی آپ کا نام تو بالکل ٹھیک ہے دلہن کے نام کے ساتھ، لیکن دلہن کی اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں اختلاف ہے.
اب ہن تو دسو یہ نہیں اب کہتے کیا آپ کے کریں. دلہن کو میرے پاس لے کر آئے, میں اس کی ڈیٹ آف برتھ صحیح کروں گا, یہ بھی تو بڑے بڑے واقعات ہیں. میں ابھی آؤں گی اس کے اوپر بھی پوچھتی ہوں. اب ڈیٹ آف برتھ ایک ایسا فیلڈ ہے جو کہ کوئی ظاہر ہے زندگی میں آپ چینج کر سکتے ہو نہ, میں کسی کو قدرت اور نہیں دی پیدا ہی رب ہوا ہے. تعالیٰ نے, وہ تو پیدا ہونا تھا, ہو گیا اس تاریخ کو نا, اب کیا کرنا ہے, اب اس کی ریکٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے پتھروں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, کچھ ریمیڈیز نقش ہیں. بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ریمیڈیز بنا لیتے ہیں. بابا جی نے نقش لکھ کر دے دیے, وہ گلے میں پہنو تو نمبر جو ہے وہ پازیٹیو بن جائیں گے سارے. اور دنوں کی احتیاط بتائی جاتی ہے کہ بھائی اس دن نکاح نہ کرنا, اس وقت نکاح نہ کرنا, اس ڈیٹ کو نکاح نہ کرنا, یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. جیسے اکبر ہے, بد ہے, یا ٹھیک ہے, بہت ساری ایسی چیزیں نا جو ریکٹیفیکیشن میں آ جاتی ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ جب تک ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, نام دونوں کے مل رہے ہیں لیکن ڈیٹ آف برتھ میں کانفلکٹ آ گیا, یا ڈیٹ آف برتھ تو مل رہی ہے. 7 نمبر کیسا نمبر ہوتا ہے؟ 7 بہت اعتبار سے لکی نمبر ہوتا ہے, بہت ہی زبردست نمبر ہوتا ہے. اکیلا رہتا ہے, اپنی دنیا خود بساتا ہے, خود پیدا کرتا ہے, کم گو رہتا ہے, صرف ان کے ساتھ کنڈکٹ کرے گا جو اس کو اچھے لگیں گے. 7 میں مصنوعی پن نہیں ہوتا, نیچرل ہوتا ہے, ریلیجیس ہوتا ہے, اسپرچولیٹی کی طرف تو ہوتا ہی ہوتا ہے, کیونکہ 7 کا تعلق ہی اسپرچولیٹی کے ساتھ ہے. بہت سارے 7 کے ایگزامپلس آپ کو مل جائیں گے. کلام پاک کی 7 منزلیں ہیں, 7 طواف ہیں خانہ کعبہ کے, 7 جنتیں ہیں, 7 آسمان, 7 زمینیں, اور یہ ساری چیزیں نیومرولوجی میں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. اور 6 نمبر؟ 6 نمبر دیکھیں کمفرٹ کا نمبر ہے, اور 6 نمبر کے لیے بہت زیادہ مسکانسیپشنس ہیں کہ یہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہوتے, لیکن 6 کو جتنا میں نے ہارڈ ورک کرتے ہوئے دیکھا ہے, بہت کم نمبرز کو ہارڈ ورک کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ زیادہ تر جو ہے وہ لائف کی کمفرٹس میں رہنا چاہتے ہیں, اور اپنے زور بازو پر اپنی ساری زندگی کی نا کمفرٹس حاصل کر لیتے ہیں, اور ان کو ایک پرتعیش اور اچھی زندگی کی خواہش ہوتی ہے. 6 نمبر کا بچہ جس بھی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو گھر والے فوراً سے گھر تبدیل کر لیتے ہیں. یعنی میں 6 نمبر بون ہوں ماشاء اللہ. مجھے کسی نے بتایا تھا, پتہ نہیں سچ بتایا جھوٹ بتایا, وہ تو آپ ہی بتا سکیں گے. آپ کو لگ رہا ہے آپ کے فیس سے 6 نمبر ہے. اصل میں 6 نمبر کمفرٹ کا, پرفیومز کا, بیوٹی کا, اور جو بھی زندگی میں خوشنما چیز ہے اس کا نمبر 6 ہے. ٹھیک ہے. اور اس کائنات کی تخلیق 6 دن میں ہوئی ہے, تو یہ 6 کا نمبر تو پھر ظاہر ہے کہ بہت متبرک ٹھہرا بفور 7. اچھا صحیح. نمبر نیومرولوجی جو ہے میٹر کرتی ہے, بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اچھا, ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے, میں سے آپ رینڈم پوچھ رہی ہوں کہ بات سے بات نکلے گی, رینڈم اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جب جوڑوں کی شادی آپس میں طے کی جاتی ہے تو ہم ہمیشہ ایک چیز دیکھتے ہیں, ویکینڈ دیکھو شادی کر لو, ویکینڈ دیکھو شادی کر لو. ہم لوگ ڈیٹ نہیں دیکھتے, اعتبار نہیں دیکھتے, مزاج نہیں دیکھتے, نام نہیں دیکھتے, اور وہ پھر میں کہتے تو شادی چلی نہیں. تو کیا یہ ضروری ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وقت دیکھیں, کس دن نکاح کیا کریں وہ دیکھیں, نام دیکھیں, ان کے اعداد نکالیں, اور نیومرولوجی کی طرف چیزیں دیکھیں, کہ دیکھنی ضروری ہے؟ ایک حد تک ضروری ہیں, لیکن اگر ہم اپنے ریلیجس بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں تو ایک ہی کلمہ ملتا ہے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا قوت الا باللہ. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو جتنی بھی نیگیٹو پلانیٹری پوزیشن ہے, نحوست ہے, سیارگان ہے, جتنا بھی کچھ ہے, وہ اس ایک آیت یا ایک دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو کیموفلیش کر دیتے ہیں, وہ برائی آپ تک نہیں آتی. دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو کہ قرآن پاک سے کوئی ہیلپ ہی نہیں لے رہے, اپنے آپ کو چھوڑا ہوا ہے زہرہ, عطارد, مشتری اور زحل, مریخ کے اوپر. تو ایسے لوگوں کو تو پھر وہم کے علاوہ وہم کا علاج تو کسی کے پاس نہیں تھا. اصل میں شادی میں جو دیکھا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ دولہا دلہن کا جو نام ہے ان کے عناصر ترتیبی کیا ہے, کیونکہ 4 بیسک عناصر ہیں, آتشی ہے, خاکی ہے, آبی ہے, اور بادی ہے, ہوا کا ہے. مان لو کہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف اگر شمسی ناموں کے ہیں, جیسے شمس کے کون کون سے, کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں پلانٹ سگنیفیکیشن اور سگنیفیکیٹرز اللہ تعالیٰ نے نا سورہ شمس بھی عطا فرمائی ہے, سورہ قمر بھی عطا فرمائی ہے, سورہ زحل نہیں عطا فرمائی, عطارد نہیں عطا فرمائی. تو پتہ یہ چلا کہ شمس اور قمر کا انسانی زندگیوں سے یا انسان کی نالج کے ساتھ بہت ہی بڑا گہرا تعلق ہے. اب اگر آپ اس کمرے میں فرض کریں میں 1000 واٹ کے 4 بڑے بڑے بلب جلا دیتا ہوں, اب کتنا بڑا انرجی ایکسپلوژن اس کمرے میں ہو سکتا ہے, حد سے زیادہ انعکاس بڑھ جائے گا روشنی کا. تو ایک ہی عنصر کے 2 نام جب ساتھ آتے ہیں, جیسے لڑکی کا نام نون سے ہے, لڑکے کا نام میم سے ہے, تو دونوں شمسی حروف ہوئے. اب ہوا کیا, جب اولاد پیدا ہو گئی تو ان کے بھی نام انہوں نے عین سے, میم سے, نون سے
رکھ دیے, سین سے رکھ دیے, جو کہ سارے شمسی نام ہیں. میں نے ایسے گھرانوں میں جو ٹکراؤ دیکھے ہیں, کیونکہ میرا شعبہ کنسلٹیشنز کا ہے, ایسے جو ناموں میں میں نے ٹکراؤ دیکھے ہیں اور اوور اسٹوریج آف انرجی انڈر ون روف دیکھا, تو وہاں پر آ کر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دلہن کا نام اگر شمسی اس پر آ رہا ہے تو دولہا کا نام اس کے آتشی, چاہے شمس ہے تو آتش ہے, تو دولہا کا نام اگر بادی فیکٹر پر ہوتا یا خاکی فیکٹر پر ہوتا تو وہ رشتہ شاید اتنا برا پرفارم نہیں کرتا. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ یا تو شمسی نام کا دولہا گیا یا آبی نام کا دولہا گیا, تو آگ یا تو پانی کو ختم کر دے گی یا پانی آگ کو ختم کر دے گا. تو دس ہیپنس وین ٹکراؤ آ جاتا ہے یہاں پر دونوں پرسنالٹیز میں, یا ایک ہی عدد کے بہت سارے نام جمع ہو گئے ایک ہی گھر میں. تو یہ سمپل فیکٹرز ہوتے ہیں, ان کو کرنے کے لیے ہمارے کو کسی آکلٹ میں یا اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کلام پاک ہمارے لیے سب سے پہلا مشعل راہ ہے. جیسے آپ نے کس چیز کے لیے, اس چیز کے لیے کیا یہاں پر اگر ایسی کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اسپوکن نیم ایٹ لیسٹ کپل کو نا اسپوکن نیم ایڈجسٹ کروا لینا چینج کر دینا چاہیے اسپوکن نیم سے, کیونکہ کاغذات میں نام بہت سارے لوگ تبدیل نہیں کر پاتے. اچھا, یہ میں آپ نے اسپوکن نیم کی بات کی ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے, میں نے سنا ہے کہ ایک لڑکی کا نام, فار انسٹنس میرا نام ہنا ہے, لیکن مجھے اگر پیار سے ہنی کہتے ہیں تو میں 2 پرسنالٹیز میں سپلٹ ہوگی, کیسا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے. سوڈو نیم کا یا پپٹ نیم کا یا آپ کا جو پیٹ نیم ہے, بہت بڑا فرق پڑتا ہے. بہت سارے لوگ اصلی نام سے کوئی بھی نہیں جانتا. شوبز میں آپ دیکھ لیں بہت سارے, آپ کو سب کے نام نکلی ہیں, سب کے نکلی نام, اور اسی سے شہرت انہوں نے پائی ہے, چاہے کوئی بھی کنٹری ہو. اچھا, یہ بھی ایک پوری سائنس ہے کہ شہرت کا جو نام ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اور چلو اصلی نام شہزادی ہے, اس نے میڈیا میں آنا ہے یا ڈرامے میں آنا ہے, تو اپنا نام اگر ایمان رکھ لے یا اگر کوئی واٹس ایور رکھ لے, تو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ لیکن اصلی نام تو اصلی ہے. فرق دونوں طرح کا پڑ سکتا ہے. دیکھو, نیگیٹو بھی جا سکتی ہے, پازیٹیو بھی جا سکتی ہے. ایمان جو ہے یا شہزادی جو ایوان بنی ہے, تو دونوں ہو سکتا ہے. لیکن علم کے بغیر اگر ایسے فلوک لگا کر کسی, بہت سارے لوگ ایسے فلوک لگا کے نام چینج کرتے ہیں, ان کا ہٹ ہو جاتا ہے نام, ایسے ہوتا ہے. لیکن اصل نام کی جو پرسنالٹی ہے پھر وہ ان کی صرف ڈومیسٹک لائف تک محدود رہتی ہے. پبلک نیم میں, پبلک ڈومین میں وہ پرسنل انرجی کام نہیں کرتی. کیونکہ جو بھی وہ پڑھائی کرے گا, فرض کریں کوئی وظیفہ اسے ملتا ہے, میں ہمیشہ جو وظیفہ دیتا ہوں یا عمل دیتا ہوں تو علم العداد میں اس کے حساب سے جو نام کے اور والدہ کے نام کے انرجیز آ رہی ہیں, 447 ہے تو 447 کے حساب سے. اب 447 سے ہٹ کر باہر کچھ اور پکارا جا رہا ہے, تو اب یہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, دونوں میں آ کر کانفلکٹ تو ہوتا ہے. 2 ناموں میں ہمیشہ آپ دیکھیں گے بڑا اسپلٹ ہو جاتی ہے, اسپلٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نک نیم ہے نہیں رکھنے چاہیے. نک نیم نہیں رکھنے چاہیے. اگر نک آپ رکھتے ہو تو پھر پیچھے والا نام یو ہیو ٹو فارگیٹ فار ایور. گھر میں بھی آپ کو اسی نام سے, جیسے فلم اسٹار محمد علی ہے تو گھر میں بھی محمد علی بلاؤ بھائی اس کو, لائک دیٹ. ٹھیک ہے, میں بالی ووڈ میں کام کرنا چاہتی ہوں, ایکٹریس بننا چاہتی ہوں, میں بن سکتی ہوں؟ آپ کوشش کریں تو بن سکتی ہیں. نہیں, کیسے؟ وہ مینیفیسٹیشن کا طریقہ بتایا نا کہ میں کیسے بنوں گی. مینیفیسٹیشن میں آپ کو اپنا گول اگر کلیئر ہے تو 1 سنگل سینٹینس ایسا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ سینٹینس کیسے بنانا چاہیے مینیفیسٹیشن میں. اگر ریٹن پہ آپ جا رہے ہو تو اس میں کچھ سوئچ ورڈس ہوتے ہیں, کچھ ایسے ورڈس ہوتے ہیں جو کہ بظاہر پڑھنے میں آپ کو, جیسے ڈال ہے, جیسے کیٹ ہے, جیسے کچھ بھی ہو گیا, کوئی بھی آبجیکٹ ہو گیا, کچھ بھی, لیکن آپ کے لاشعور میں جو اس کی انگریومنٹ ہوئی پڑی ہے وہ نہ آپ جانتے ہو نہ ہم جانتے ہیں. تو ایسے سوئچ ورڈ ترتیب دیے جاتے ہیں شہرت کے لیے, رزق کے لیے, شادی کے لیے, جاب حاصل کرنے کے لیے, کیریئر بیٹرمنٹ کے لیے. تو یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو آسانی سے ہو جاتا ہے. اچھا, یہ سوئچ ورڈز آپ جو آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ان کو ریمیڈی دیتے ہیں یا سوئچ ورڈز دیتے ہیں؟ سوئچ ورڈز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو فرض کریں, جیسے میں بتاتا ہوں کہ میرر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ ایک لائن, ایک سینٹینس, جو سب کوئی کر سکتا ہے یہ عمل, انگلش میں ہے ایک سینٹینس کہ آئی ایم ان کنٹرول, ایوری تھنگ از ان کنٹرول. یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو آئی ایم ان کنٹرول اینڈ ایوری تھنگ از ان کنٹرول. آئینے کے سامنے آپ کو کہنا ہے 3 دفعہ اپنے 3 منٹ 4 منٹ آنکھوں میں, اپنی آنکھوں میں دیکھیے آئینے میں کھڑے ہو کر, اور اس سے کہیے صبح سویرے کیجیے, یا اس سے بھی پہلے اگر آپ اپنی لائف میں بڑی لانگ لاسٹنگ چینج لانا چاہتے ہیں, بالکل ہی آپ کو چاہیے کہ جی 360 ڈگری میری 40-41 دن میں لائف چینج ہو جائے, تو 2 ریچولس ہمیشہ میں بتاتا ہوں. ایک تو آپ رات کو سونے سے پہلے 15 سے 20 منٹ کمرے میں اندھیرا کر لیں. ظاہر ہے اندھیرا ہوگا تو ہی سوئیں گے, لیکن میں اندھیرے کی بات کر رہا ہوں کہ اتنی سی بھی روشنی نہ ہو, اور اندھیرے میں آپ آنکھیں کھول کر بیٹھیں 15 منٹ, آنکھیں بند نہیں کرنی ہے آپ نے, یو ہیو ٹو آبزرو دا ڈارکنیس. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو شعور اور لاشعور ہو, یہ ایک ایسی سنکرنسٹی میں آ جاتے ہیں کہ دونوں ہم پلہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ لاشعور اور شعور کبھی بھی ایک لیول پر آپریٹ نہیں کرتے. ہاں,
یہ وہ ٹائم ہوتا ہے 15 منٹ 20 منٹ کا ڈارکنیس میں آنکھیں کھول کر بیٹھنے سے، نمبر 1۔ نمبر 2، صبح کو بستر سے نکلنے سے پہلے جس بھی حالت میں آپ اٹھ رہے ہیں، صبح تو کوئی وضو تو نہیں ہوتا کسی کا بستر کے اندر، صرف 5 سے 7 منٹ اسم یا رحمان کو اپنے قلب کے اوپر منعکس دیکھیں، یا پڑھیں دل میں، یا اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ چینٹ کریں، پڑھیں جتنا بھی ہوتا ہے 5-7 منٹ میں۔ اچھا، آپ وہ نہیں کہتے کہ 80 بار پڑھیں گے تو یہ ہوگا، نہ، 85 بار پڑھیں گے تو یہاں سے غلطی ہو جائے گی، اور 90 بات ہوگی تو فیری آ جائے گی آپ کے کمرے میں؟ یہ کیا ہے کہ جو آپ کا پورا دن آگے کھڑا ہوا ہے، یا رحمان کیا ہے، سب سے بڑا سمجھ لو کہ صفاتی نام ہے۔ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے پوری سورہ رحمان عطا کر دی کہ بھائی اس ایک اسم کو سمجھنا ہے تو سورہ رحمان پڑھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ رحمان کے فنکشنز کیا ہیں۔ تو یہ یا رحمان صبح بستر میں باہر نکلنے سے پہلے بستر سے آپ نے 5 منٹ صرف پڑھنا ہے، اور دیکھیں اس دن کو نا آپ ڈائری میں لکھ لیں، اس تاریخ سے میں نے شروع کیا ہے، اینڈ سی یور لائف ایگزیکٹلی آفٹر 41 days۔ اچھا، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، یا رحمان سے صرف یا رحمان، اور رات کو ڈارکنیس میں 15 منٹ بیٹھنے سے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات کی۔ اچھا، ایک صاحب ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کو بلانا ہو، آپ تو رکی بھی کرتے ہیں، اسلامک رکی میں آپ کا نام، تو بلانا ہو تو آپ نے اپنے دماغ میں نا دیکھنا ہے کہ آپ پرپل لائٹ کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، اور وہ لڑکا بھی یا بندہ بھی یا بندی بھی پرپل لائٹ کے اندر آ گئی ہے، اور آپ نے بڑی پیسفل انوائرمنٹ میں بار بار میسج دینا ہے اس پرپل لائٹ میں، تو وہ 2-3 دن بعد وہ بندہ آ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے؟ میرے تجربے میں تو ایسا کوئی میتھڈ ہے وہ نہیں ہے، اگر انہوں نے کیا ہے تو ماشاءاللہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی میتھڈ ڈیولپ کیا ہو، وی کین ناٹ چیلنج اور جج اینی بڈی، پر پاسبلٹیز بنتی ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ کا جو کنیکشن ہے رنگ اور روشنی سے ہے۔ رنگوں کی اور روشنیوں کی تقریباً 11,500 اقسام ہیں، اس میں سے ہم لوگ کتنا جانتے ہیں؟ 100 سے 150 جانتے ہیں، باقی ہمیں نہیں پتا کتنے رنگوں کی روشنی ہے۔ جو انفرا ریڈ آپ دیکھتے ہو، ریموٹ سے ایک رے نکلتی ہے انفرا ریڈ کی، مائکرو ویو ویوز ہیں، ایف ایم کی ویوز ہیں، اس کائنات میں فریکوینسیاں ہی فریکوینسیاں ہیں، فریکوینسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، الیکٹرو میگنیٹک، ایوری تھنگ ہیز اے فریکوینسی، ایوری تھنگ ہیز اے فریکوینسی۔ کسی کو بلانا ہو اور آپ نے اس کو انکانشیسلی میسج دینا ہو، obviously consciously تو فون کر کے دوں گے نا، بھیا میں چاہتی ہوں تو ملنا چاہتی ہوں، نہیں جی کوئی there is no message, no contact situation۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا there is no contact situation, this thing will make you contact۔ وہ ایک بال لگا دیتی ہے بندی، چڑیل سی بنی ہوتی ہے، بال دکھاتی ہے، بھائی اس سے تو دیکھنا، کرسٹل بال، ہاں کرسٹل بال، you call it now he will be like in your hands, in your power, in your soul۔ تو یہ جو کنیکشنز ہیں یہ کیسے ہم گین کر سکتے ہیں؟ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ چاہے تو یوں سمجھ لو کہ کوئی چیز ہے نا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کانٹیکٹ ہے حاصل کرنا چاہتے ہو، نیڈ تو یہی نا کہ 2 چیزیں مل لیں، پھر تیسری وہ ملن سے وہ خوشی پیدا ہو جائے، یا اس کا جو بھی ہیپینس پیدا ہو جائے۔ تو یہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کرتے کیا ہے کہ اس چیز کی بھی ایک سرٹن فریکوینسی ہے نا۔ فرض کیجئے کہ کوئی جو ہے وہ انسان ہے، اس کا نام مدثر ہے، خالد ہے، انور ہے، تو اس کی ایک فریکوینسی ہے، اور کوئی محترمہ ہے، ان کا نام فوزیہ ہے، نازیہ ہے، شاہدہ ہے، جو بھی نام ہے، تو اب ان دونوں کی ایک فریکوینسی ہے۔ اب جب تک دونوں کی فریکوینسی آپس میں ہم آہنگ نہیں ہوگی تو ان کا ملن نہیں ہو سکتا، ان کا آپس میں وہ کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے فریکوینسی کو ہم پلہ کرنے کے لیے دیر آر ڈفرینٹ میتھڈالوجیز۔ وہ کلام پاک کا بھی آپ وہ لے سکتے ہیں، سہارا لے سکتے ہیں، تو لینا ہی سہارا کلام پاک کا چاہیے زندگی بھر میں، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھواتے ہیں نا، کوئی بھی چیز گم ہو گئی ہو تو وہ منٹوں میں مل جاتی ہے، سیکنڈوں میں مل جاتی ہے۔ تو یہاں پر فرض کرو آپ گاڑی اٹریکٹ کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے نو کانٹیکٹ سچویشن ہے، آپ جاب اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس جاب اور آپ کے بیچ میں، اب جاب کیا ہے؟ انٹینجیبل چیز ہے نا، گاڑی ٹینجیبل چیز ہے، مادی وجود رکھتی ہے، لیکن لہروں کی دنیا میں ایوری تھنگ از انٹینجیبل till the time you manifest it and bring it in the physical life۔ ٹھیک ہے، اس کو کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ریچول آف واٹر ہوتا ہے، مرر ٹیکنیکس ہوتی ہیں، سیلف ہپنوسس ہوتا ہے، آپ کا پاور آف دا سب کانشیس مائنڈ پڑھیں جوزف مرفی کی، تو اس میں بہت سارے طریقے اور چیزیں دی ہوئی ہیں کہ ہاؤ ٹو امپریشنفائڈ یور سب کانشیس مائنڈ اینڈ ٹیل ہم ٹو گیٹ واٹ ایور یو نیڈ۔ اس کو کہنا پڑتا ہے کہ یار مجھے نا آج صبح کو نا مجھے اس میں لسی پینی ہے، لسی کا صبح انتظام کر کے رکھنا۔ ایسے بھی لوگوں کا سب کانشیس ان کو آنسر کرتا ہے کہ صبح ہوتے ہی لسی کہیں سے آ جاتی ہے، مچھلی کہیں سے آ جاتی ہے، چیزیں کہیں سے آ جاتی ہیں۔ پر یہ ساری نالج، لہروں کا علم، لا آف وائبریشن، لا آف اٹریکشن، لا آف مینیفیسٹیشن، لا آف تھاٹ بلیف، یہ سب کلام پاک میں موجود ہے۔ کیا ریمیڈیز ہیں وہ تھوڑے سے ہمیں بھی بتائیں ذرا، ہم بھی اپنے ویورز کو بتائیں کون کون سی ریمیڈیز انہوں نے
پڑھنی ہے اور یہ سب کچھ سمپل حاصل ہو پانی. جائے گا. وجعلنا من الماء کل شیء حی. رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کی تخلیق, فارمولہ تو خود ہی دے دیتا ہے نا کتاب کے اندر رب تعالیٰ, کہ ہر چیز کی تخلیق میں نے پانی سے کی ہے. اب پانی کو ہم پروگرام کرنا سکھاتے ہیں کہ رات کو آپ نے یو ہیو ٹو اسپیک ٹو یور واٹر, گلاس آف واٹر آپ لے لیں, دونوں ہاتھوں میں اس کو پکڑ لیں اور اس سے بات کریں. اٹس اے ہیومن, اٹس اے لیونگ اینٹی. پانی جو ہے یہ لیونگ اینٹی ہے, اچھا یہ سنتا ہے, بات کرتا ہے, یہ ہر چیز کی شیپ اختیار کر لیتا ہے. وہ تو کرے گا, ظاہر ہے, وہ تو لکوڈ ہے. یہ پانی یہاں پر نہ ہوتا تو پانی کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ کیا جو پانی ہم پیتے ہیں وہ آب حیات ہی ہے جو ہم پی رہے ہیں اتنے عرصے, تو وہ آب حیات ہی ہے نا جو ہم لوگ پی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تخت پانی کے اوپر تھا. پانی کے اوپر کیوں تھا تخت؟ ہوتا تو رب تعالیٰ کی ذات دیکھیں اور پانی جیسی چیز دیکھیں تو بہتا پڑا ہوا ہے ادھر جھرنوں میں, ندیوں میں, سمندروں میں, دریاؤں میں, اس پر تخت لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تخت کا کانسیپٹ رب تعالیٰ کے تھرون آف اللہ, کسی چھوٹی چیز کی بات نہیں ہو رہی ہے, عرش کی بات ہو رہی ہے جس کو کتنے فرشتے تھامے ہوئے ہیں اس عرش کو. وہ عرش جو تھا وہ پانی پر تھا. ٹھیک ہے, اب پانی کا تعلق سمجھ میں آ گیا کہ اتنا انرجائز سبسٹنس آپ کو دیا, پھر یہ کہا کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی. تو ہم کیا کرتے ہیں, وی ٹیک اے گلاس آف واٹر ان دا نائٹ, وی اسپیک ون اسپیسیفک ڈیزائر کہ میں اس شخص کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں یہ نوکری مجھے مل چکی ہے, یہ گاڑی میں نے خرید لی ہے. یہ آپ کو 5 سے 7 منٹ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا, اس سے بات کرنی ہوگی, اس کو بتانا ہوگا کہ یہ چیز میرے لیے کیوں ضروری ہے, یہ چیز مجھے نہ ملی تو میرے ساتھ کیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. بڑا اسپیسیفک رہتے ہوئے اپنی لینگویج میں پانی سے بات کریں اور اس کو سفید کسی ڈھکن سے ڈھانپ کر اپنے جہاں پر آپ سوتے ہیں اس کے رائٹ پر, چاہیں تو پلنگ کے نیچے رکھ لیں یا ایسے ڈسٹینس پہ رکھیں کہ صبح صبح وہ ہینڈی ہو آپ کو. صبح کو اٹھانا ہے آپ نے اور وہی ون سنگل تھاٹ سوچتے وہ پانی پی لینا ہے, اینڈ دیٹ از یور جاب ٹو ڈو. ریسٹ آف دا تھنگس جب وہ پانی آپ کے سسٹم میں سرکولیٹ کرے گا, آپ کے اورا میں اتنی زیادہ کشش وہ پیدا کرے گا کہ اس چیز کی فریکوینسی آپ کی فریکوینسی ہم پلہ ہو جائے گی. ود ان فیو ڈیز آپ دیکھتے ہو کہ وہ وش مینیفیسٹ ہو گئی ہے. یہ اتنا کوئک میتھڈ ہے پانی والا. اچھا تخلیق ہے نا, رب تعالیٰ کا تھرون اس کے اوپر ہے, پانی کے اوپر. کنسیڈر دس تھنگ, وہ کوئی اور پانی نہیں تھا. اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ رب تعالیٰ آپ تو اتنی, یعنی کہ آپ کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں, کائناتوں میں, تو آپ کا تھرون تو ہیروں پر ہونا چاہیے تھا, سونے کی پتہ نہیں کون سی چیزوں پر ہونا چاہیے. یہ پانی کے اوپر تھرون کیا کر رہا ہے آپ کا؟ پھر اسی تھرون کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. یہاں پر آ کر بات پیدا ہوتی ہے پانی کی. پانی اتنا امپورٹنٹ ہے. پانی جب آپ روتے ہو تب بھی آنسو آتے ہیں نا, خوشی کے آنسو. جب آپ بہت زیادہ ہنستے ہو تب بھی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے. باڈی میں پانی کی چیزوں کو ہی آپ بیلنس کر کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. پانی اور سانس کا تعلق بڑا گہرا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے ساتھ ساتھ ریمیڈیز میں اس لیے پوچھی بیکاز آبویسلی ویورز کین سی دیٹ اینڈ دے کین ڈو دیٹ اگر ان کو لگتا ہے ان کی سچویشن اس طرح کی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر موویز کے اندر ہمیں وہ پنڈت کلچر نظر آتا ہے اور عامل بابا کلچر جو ہے ہر جگہ موجود ہے. میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہوا تھا, میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. کبھی انسان جو ہوتا ہے نا آبویسلی جب کوئی پرابلمز میں ہوتا ہے تو ارد گرد دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے مسئلے کیسے حل ہو سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک فیس بک کے اوپر, پہلے اتنا ٹک ٹاک کا دور نہیں تھا, فیس بک پہ ایک بابا جی جو تھے بہت زیادہ چیزیں بتاتے تھے, پورے نقش ایسے انہوں نے بنا کے نا ڈسپلے کیے ہوتے تھے, اس طرف یہ, اس طرف یہ, اس طرف یہ, اس طرف یہ. ذرا کانٹیکٹ کیا, میں نے بھی ان سے کانٹیکٹ کر لیا. اچھا کانٹیکٹ کر لیا, ان سے بات کی کہ یہ مسئلہ ہے, کیا کرنا چاہیے, یا مجھے بتائیں کیونکہ کچھ فائنانشیل ایشوز چل رہے ہیں, مورگیج کے ایشوز چل رہے ہیں کہ کیسے مورگیج جو ہے ادا کی جائے اور یہ وہ. تو کہتے ہیں کہ آپ نا پہلے تو تصویر بھیجیں. اچھا تصویر بھیجیں, چلو تصویر سے کیا ہے, میں نے کہا شاید اچھا تصویر بھیجیں. اس کے بعد انہوں نے ڈفرینٹ ٹاک شروع کر دی. تصویر ایسی ہونی چاہیے تو ویسی ہونی چاہیے, کپڑے نہیں ہونے چاہیے تصویر کے اندر, تو آپ کو ایک ایسے اس بس اسٹاپ پہ آ جائے, وہاں میں آؤں گا تو وہاں مجھے آپ پیسے پکڑا دیے گا, تو وہاں جو ہے آپ میرے ساتھ وہاں چلیں گی تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا. اچھا یہ کانسیپٹ کے ساتھ جب when I thought تو کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, تو آپ کو پتہ لگا نہیں, آپ جو کچھ سمجھتے ہو, جن پہ آپ اتنا بلیو کرتے ہو somehow, جو کہ آپ کو قرآنی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, وہ بتا رہے ہیں, چیزیں بتا رہے ہیں, لیکن وہ اندر سے کیا ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, اور وہ کیا جو ہے مینیفیسٹیشن کا آپ نے کانسیپٹ بتایا, وہ کیا چاہ رہے ہیں,
اور ہمارا بلیو ان پہ کتنا پختہ ہے. تو میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ان تمام خواتین سے سب مخاطب ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں خواتین جو تھی بہت ونریبل ہوتی ہیں. جب کوئی ایسی سچویشن آتی ہے ان کا سب سے پہلے دماغ, بینگ اے ویمن مائی سیلف, کوئی نہ کوئی لگ رہا ہے کوئی چیز ہو گئی ہے, کوئی اثر ہو گیا, کوئی جادو ہو گیا ہے. ہم اس چیزوں کو کیسے کرب کر سکتے ہیں؟ جو بات آپ فرما رہی ہیں وہ 100% درست ہے, اور 90% جو عاملین ہیں ان کا عمل کرنا تو الگ بات ہے, اپنی نفسانی خواہش کو تکمیل دینا وہ ان کا پرائم ہم سے آبجیکٹو ملو, ہم ہوتا سے ہے. ملو تو ہم تمہارے کام کر دیں گے. جی, وہ پرائم آبجیکٹو ہوتا ہے, اور اسی میں بہت ساری خواتین اپنے جمع پونجی اور سیلف رسپیکٹ, جو ایک ماڈریٹ ورڈ کے تھرو اگر ہم کہیں تو سیلف رسپیکٹ گنوا بیٹھتی ہیں. ایسے تمام خواتین و حضرات کے لیے تو ظاہر ہے کہ انسان دعا ہی کر سکتا ہے. ہمارے سمجھانے سے بھی کبھی کوئی سمجھا ہے؟ جب نیڈ آ کر پڑتی ہے نا تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کتا بھی حلال ہے. جب ایسا جب آ کے معاملہ پڑتا ہے انسان کا, تو اپنی پرائیورٹیز کو سیٹلمنٹ, یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اپنے پرائیورٹیز کو وہ خاتون اگر اس نے اپنا جینا مرنا محور ہی اس چیز کو بنا لیا ہے, وہ تو پھر کچھ بھی کر لے گی. ورنہ تو کالے جادو کرنے والے اس ملک میں ابھی تک زندہ سلامت بیٹھے ہیں. کراچی چلے جائیں تو دیواروں پر اشتہار چھپے ہوتے ہیں, بابا فلانا, بابا فلانا, بنگالی, اور یہ ایسے تمام شہروں میں کلچر ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بابا کونے خدرے میں آپ کو نا, اور عموماً ان لوگوں کے اشتہار آپ کو کدھر ملیں گے؟ کچرے کے ڈھیروں کے پاس. آپ کوئی بھی دیوار دیکھیں, پاتھ ویز پر, اس کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے کچھ بھی کر رہے ہیں, جو بھی نظام ان کا نپٹا رہے ہیں ضرورت کے تحت. تو یہ ان کی عزت اور وقت ہے. نام ایسا دیکھیں, لوگ ایسے دیکھیں جو آپ کو سائنٹیفکلی اپنی یا تو وش فلفل کرا دیں, یا پھر یہ کہ اللہ سے ملا دیں. اچھا, ایک لا ہے مشتری بناتے ہیں لوگ, کچھ لا بھی بناتے ہیں. وہ لا جو ہوتی تھی پہلے وہ 10,000 کی بنتی تھی, پھر 15,000 کی بنے, اب وہ لاکھ کی چلی گئی ہے. چاندی کے ریٹ کے اوپر 5-5 لاکھ کی ہے, 5 لاکھ کی ہے. تو یہ واقعی اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ یہ ہر بندے کے کپڑے دیکھ کے پیسے لیے جاتے ہیں؟ نہیں, کپڑے دیکھ کر ہی پیسے لیے جاتے ہیں. اس کا کوئی اسپیسیفائڈ وہ نہیں ہوتا. تعویذ بھی اسی حساب سے ہوتا ہے, جو تعویذ لکھتے ہیں وہ کہیں گے اتنے پیسے دو تو میں اتنے کا تعویذ لکھ دوں گا. بالکل, جیسا گراہک ویسی پروڈکٹ. کیونکہ یہ گراہکی بن چکی نا. علم تو بعد میں چلو چلا گیا. ہم تو چلیں ٹھیک ہے, ایک اسپیسیفائڈ ٹائم کلائنٹ کو دیتے ہیں. فرض کرو میری 1 گھنٹے کی کال ہے کنسلٹیشن کی, تو میری یہ فیس ہے. ٹھیک ہے, میں چھپاتا نہیں ہوں بھائی, یہ میری فیس ہے, میری محنت ہے اس کے اندر. بس کہانی ختم, اتنی. لیکن اب وہ جو لوگ سہانے سپنے دکھا کر, نہیں میں تمہیں 21 دن میں بیٹا یہ کام ہو جائے گا, شادی ہو جائے گی, 21 لاکھ روپے لگیں گے, غرض کا مارا ہوا تو کچھ بھی کر لیتا ہے. وہ تو کچھ بھی کر لے گا, کہیں سے بھی لا کر 21 لاکھ دے گا بابے کو, اور بابا جانے اور پھر وہ کہانی. اچھا, باتیں اتنی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ٹائم از لائک ویری شارٹ, بٹ اسٹل آئی وانٹ ٹو آسک اباؤٹ یہ آپ کی جو جیم تھراپی ہے, جیم اسٹون تھراپی, دیٹس ویری امپورٹنٹ. کون سے پتھر پہننے چاہیے, کون سے پتھر نہیں پہننے چاہیے؟ ہر بندہ کہتا ہے یہ جو پتھر پہنا ہے یہ تمہیں موافق نہیں ہے, یہ جو فیروزہ پہنا ہے یہ تمہاری زندگی حرام کر دے گا, سارا کچھ تم سے لے جائے گا. اچھا, عقیق پہن لو, کالا عقیق تمہیں برباد کر دے گا. کیسا ہے؟ اصل میں ان صاحب کو اپنا پتھر بیچنا جس کو بھی ہوتا ہے اپنی پروڈکٹ, تو آپ کی جو پہنی ہوئی چیز ہے اس میں سے کیڑے تو وہ نکالتے ہیں. یہ تو دکانداری کی پہلی اسکل ہے نا کہ سر یہ آپ نے گھڑی جو پہنی ہے یہ تو 2 نمبر گھڑی ہے, میرے پاس اس کی اوریجنل کاپی میں آپ کو دکھاتا ہوں اوریجنل کیا ہوتی ہے. دس از دا سائیکی دے پلے وتھ, کہ اپنی آپ کی پروڈکٹ اس نے وسوسہ ڈال دیا نا, ایک دفعہ وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے بس, اس کے بعد گراہک جو ہے گاہک وہ کٹ جاتا ہے. اب ہر چیزوں کی رب تعالیٰ نے اپنی فریکوینسیاں رکھی ہیں. پتھروں کا ذکر سورہ رحمان میں آپ کو ملے گا, سورہ واقعات میں ملے گا. مرجان ہے, یاقوت ہے, لؤلؤ ہے, جو یہ ہوتا ہے موتی جو ہوتا ہے, کأنہن الیاقوت والمرجان, سورہ رحمان میں بات آتی ہے. اگر یہ نعمتیں دیگر نعمتوں کی طرح شمار میں نہ ہوتی تو کلام پاک میں تو اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا. کیلے ہم پتھروں کو بابوں سے جوڑتے ہیں کہ بابے عامل پہنتے ہیں, پتھر ہمیں نہیں پہننے چاہیے. نہیں, ایکچولی کسی بھی پرسنالٹی میں فرض کرو سرخ رنگ کی کمی ہے, پھر بات اورا پہ آ جاتی ہے, انالیسس پر آ جاتی ہے, تو ظاہر ہے کہ جس وائٹامن کی کمی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے تو اس کو انڈکشن دینی پڑے گی نا اس وائٹامن کی. گرین ہے, بلو ہے, ریڈ ہے, وائٹ ہے, بہت ساری اقسام ہیں رنگوں کی, 7 میجر قسمیں, تو کسی نہ کسی ایک رنگ کا ہمارے کو اس کو ڈیلوژن دینا پڑتا ہے, تب جا کر وہ فریکوینسی اس کے لیے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سیف قریشی صاحب, اٹ واز پلیجر میٹنگ یو. میں نے بڑے جلدی طریقے سے سم اپ کیا, اتنا کچھ تھا لیکن آئی تھنک ٹائم بہت کم ہے, چیزیں بہت زیادہ ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئی ول ٹرائی کہ میں کہتے ہیں نا کہ چیپٹر وائز چیپٹر آپ سے بات کروں اور ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں. ضرور, تو ویوز ملیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.